بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ آج ہم موجود ہیں ہال روڈ کی ہر دل عزیز شخصیت، صدر اتفاق گروپ، انجمن تاجران الیکٹرانکس، ہال روڈ، لنک میکلوڈ روڈ، حاجی نواز پپو صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں۔ ہم ان سے پوچھیں گے ان کی تاجر سیاست کے بارے میں، انسانی خدمت کے بارے میں، اور ان کی کامیابی کا راز کیا ہے اس بارے میں بھی جانیں گے۔ اور جو اتنی محبتیں، عزتیں اللہ رب العزت نے انہیں دی ہیں، ہم اس فارمولے کا بھی ان سے پوچھیں گے کہ ان عزتوں محبتوں کی وجہ کیا ہے، اور آج وہ جس مقام پر ہیں وہ کن دعاؤں کی مرہون منت ہیں، اور وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کو اتنے اعزازات و انعام سے نوازا ہے۔ سر، پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ہال روڈ لاہور کا ایک خوبصورت چہرہ ہے، پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ ہے۔ اس کی اقتصادی ثقافتی تاریخ بہت قدیم ترین ہے۔ پاکستان میں ہال روڈ کا بہت بڑا نام ہے۔ ہال روڈ کی جب پہچان کی بات آتی ہے تو ہال روڈ کے ساتھ حاجی نواز پپو صاحب کا نام اس طرح جڑا ہوا ہے کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ لوگ ہال روڈ کو آپ کے نام سے جانتے ہیں، آپ کو ہال روڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس عزت محبت جو ملک بھر میں اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے، لاہور بھر میں آپ کو دی ہے، آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جناب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے چینل کے لیے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ ہمیشہ خوش رہیں، خرم رہیں، اور آپ کے جتنے بھی ساتھی وہ بھی ہمیشہ خوش رہیں۔ اچھا، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھ پہ ہے میرے کرم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو کرم ہے وہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آج جس مقام پہ ہوں یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ ابھی بھی الحمدللہ ماں کو جب دیکھتا ہوں تو دل میں ایسا آتا ہے کہ ماں کے سوا کچھ نہیں ہے دنیا میں، یہ جنت ہے۔ تو میں سب دوستوں سے کہتا ہوں، تمام مسلمانوں سے یا غیر مسلم جو بھی ہیں ان سے کہتا ہوں ماں باپ کی خدمت کر لو، ان کا نعمت بدل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ بہت ہی نفیس شریف آدمی تھے، اور ان کی بہت دعائیں تھیں میرے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور میری والدہ کو ہمارے اوپر ہمیشہ سلامت رکھے۔ میری آپ سے ہی دعا ہے کہ آپ درخواست ہے کہ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ یہ جی، میں ہال روڈ پہ تقریباً پچھلے 30 سال سے الحمدللہ کاروبار کر رہا ہوں، تو الحمدللہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں ہے۔ تو میرے اللہ کا وعدہ ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا اس کے ساتھ برا ہوتا نہیں ہے۔ یہ 98 کی بات ہے، جب مجھے میرے دوستوں نے کہا جی کہ آپ الیکشن لڑے، کیونکہ ہال روڈ اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن مسائل اس وقت بھی بہت تھے، لیکن مسلسل الیکشن ہو رہے تھے۔ اس کے باوجود یہ جو ہمارا زون ہے اس میں بہت سے مسائل تھے، جو الحمدللہ میں نے پہلا الیکشن لڑا، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا۔ تو اس وقت میں نے جتنے بھی مسائل تھے وہ اللہ کے فضل سے حل کیے۔ اس وقت سے لے کے آج تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں۔ اب میں جان چھڑانا بھی چاہتا ہوں تو دوست میری جان نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد پھر الیکشن ہوا، پھر اللہ نے مجھے عزت دی۔ تو یہ جب تک اللہ کو منظور ہے یا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ میں اللہ کی رضا کے لیے سیاست کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے بچانا، اور میں جو بھی کام کروں تیری رضا کے لیے کروں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہوئی ہے۔ حاجی صاحب، آپ نے عزت کا راز تو بتا دیا، مگر آپ کی گفتگو میں عاجزی، انکساری اور خشیت الہی، جس کو اللہ کا خوف بھی کہتے ہیں، اور جو تیسری بات سب سے اہم ترین ہے وہ ہے اولاد کی اولاد اور اس کی اولاد بھی جوان ہو جائے تو ماں کی محبت،
وہ ماں کی محبت ہی ہوتی ہے، باپ کی محبت باپ ہی کی محبت ہوتی ہے۔ آپ اپنے والدین کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں کے کنارے گیلے ہو رہے ہیں۔ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں اپنی والدہ محترمہ کی قدم بوسی کر کے، تو آپ ذرا ینگ جنریشن کو بتائیں وہ کون سی اسٹرینتھ اور طاقت ہے جو آپ کو ملتی ہے، وہ کون سی انرجی ہے جو آپ کو ملتی ہے کہ آپ طوفانوں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں اور کبھی نہیں گھبراتے۔ آپ یقین کریں کہ ہال روڈ پہ اور لاہور میں بہت سے مسائل ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہر بندہ دوسرا بندہ منافقت کرتا ہے، اور کوئی یہ جو سیاست ہے نا، اس میں کوئی کسی کو آگے نہیں آنے دیتا۔ میرے ساتھ بہت سے لوگوں نے کیا بھی ہے، ہمارے کچھ میڈیا والے بھی گواہ ہوں گے، اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ ان کے تصویر نہ آئے، ان کو میڈیا پہ نہ چلایا جائے۔ لیکن دیکھیں، جب اللہ عزت دیتا ہے تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہوتا، یہ تو میں بتاؤں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں نا، ان کو چاہیے کہ ماں باپ کی قدر کریں، ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ جب آپ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا محبت سے، اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ہوتا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، ہمارے آپ کو پتہ مہینہ بھی لگتا ہے، اور وہاں پہ بھی جا کے پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے حج قبول ہو یا نہ ہو، لیکن ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے حج مقبول کا درجہ ملتا ہے۔ تو میری اس تمام دوستوں سے درخواست ہے، ماں باپ کی عزت کریں۔ ماں باپ کی عزت کریں گے تو کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کی عزت کرے گی۔ بھائی صاحب، آپ نے تونسا شریف میں ابھی راجن پور میں بڑا سیلاب آیا، جس میں لوگوں کے مکانات، املاک، مویشی، ہر چیز بہہ گئی، لوگ در بدر تھے، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تھے، وہاں پہ آفات اور وہاں پہ بیماریاں پھیل رہی تھیں، لوگ وہاں سے جانے سے کترا رہے تھے۔ ہم نے آپ کو دیکھا، کئی راتیں کئی دن مسلسل آپ نے وہاں پہ کام کیا، لوگوں کو گھر بنا کے دیے، ان کی ہیلپ کی، مدد کی۔ پھر کرونا میں، اور پھر جب بھی پاکستان میں، پنجاب میں، لاہور میں، تاجر برادری پر، انسانیت پر کوئی بھی مشکل وقت آیا، آپ نے اپنی تصویر نہیں اٹھائی، تشہیر نہیں دیکھی، آپ نے اپنے حصے کی مشعل اٹھائی، شمع جلائی، اور آپ اپنے حصے کا دیا جلانے نکل آئے۔ تو یہ آپ کے دل میں یہ نہیں آتا کہ واہ واہ بھی ہونی چاہیے زندگی میں، آپ اتنا کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ دنیا تو فانی ہے، واہ واہ تو اگلی دنیا میں ہونی چاہیے۔ میرے تو یہ ایک اللہ سے ہے کہ دیکھیں، جب یہ سیلاب آیا نا، ہم نے فیصلہ کیا کیمپ لگائیں۔ آپ یقین کریں، 3 دنوں میں ہم نے کوئی اپنا جو ہمارا ٹارگٹ سی اس سے زیادہ ہم نے اچیو کیا۔ تو پھر ایک اور گروپ تھا ہال روڈ پہ، انہوں نے لگایا، تو ہم نے خود رضاکارانہ طور پہ اپنا گروپ وائنڈ اپ کر لیا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری آپس میں کوئی بدمزگی پڑے۔ اس وقت وہاں پہ جو ہم نے حال دیکھا، آپ یقین کریں، بچوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، نہ جوتے تھے نہ کپڑے تھے، بالکل وہ کہتے ہیں نا بغیر لباس کے بچے وہاں پہ تھے۔ ہم نے کوشش کی وہاں پہ جا کے ان کو جو ان کی ضرورت تھی، کپڑے تھے وہ دیے، جوتے دیے، الحمدللہ لائف تندور ہم نے لگوایا، وہاں پہ کھانا شانا کے انتظام کیا، پھر راشن دیا، جو ہو سکتا تھا ہم نے وہ کیا۔ یہ راجن پور کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس کوئی پیسے بچے تھے، اکٹھے کیے ہم نے، پھر ہم چلے گئے تونسا شریف، وہاں پہ ہم نے پکے گھر بنائے لوگوں کے لیے۔ ابھی بھی الحمدللہ ہم وہاں پہ ایک جامع مسجد بنانے بہت بڑی، جو کہ انشاءاللہ اس کا کام تقریباً 80% ہو گیا، اور 20% وہ بھی 1-2 مہینے میں انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ تو وہ ہم انشاءاللہ وہاں پہ جو جتنے میں مقامی ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو جو ایک دفعہ الف لام میم پڑھتا ہے تو آپ کو پتہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہاں پہ جو پڑھے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پاک پڑھے گا، تو ظاہر ہے ان کو بھی ثواب ہوگا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ جو ہمارے ساتھ ہمارا اتفاق گروپ ہے، وہ بالکل میرے شانہ بشانہ ہیں، ان کے تعاون سے ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اور جو گروپ میں دوسرے تاجروں نے حصہ دیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ گروپ وہی چلتا ہے جس کے ساتھ مخلص ساتھی ہوں۔
تو میرے ساتھ 25 سال سے وہی ساتھی چل رہے ہیں جو 25 سال پہلے تھے. اس پہ تعداد الحمدللہ بڑھی ہے نہ کہ کم ہوئی ہے. ہائی صاحب، میرا آپ سے ایک یہ بھی سوال ہے کہ تھیلیسیمیا ایک بڑی موذی بیماری ہے. بچوں کا خون اس میں چینج ہوتا ہے، ان کی لائف بڑی تھوڑی ہوتی ہے، وہ بچے جلدی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. وہ اولاد تو ہوتی ہے، مگر وہ اولاد والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ بلڈ ارینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے بھی آپ نے ہال روڈ پر کیمپ کا آپ انعقاد کرتے ہیں، بلڈ ان کے لیے آپ اکٹھا کرتے ہیں، پھر آپ وہ ڈونیٹ کرتے ہیں تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو. تو اس حوالے سے بھی آپ ذرا بتائیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو صحت مند کرے اور جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. دیکھیں، اولاد ماں باپ اور ماں باپ کے لیے اولاد جو ہے ایک ایسا نمونہ ہے کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. ابھی ہم نے جو حالیہ کیمپ لگایا تھا، آپ یقین کریں کہ ہم نے 10 گھنٹے میں 300 کے لگ بھگ بوتل اکٹھی کی. اور سب سے پہلے میرے جو ساتھی ہیں ان کے بیٹوں نے دیا، میرے بیٹے نے بلڈ دیا، میرے جتنے بھی ورکر تھے انہوں نے بلڈ دیا، میرے بھائی کے بچوں نے دیا. یعنی کہ ہم گھر سے شروع ہوتے ہیں. جب ہم خود آگے بڑھیں گے تو اس کو دیکھتے ہوئے دوسرے بھی تاجر آئیں گے. تو جن جن بچوں نے یہ بلڈ دیا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جن جو ورکروں نے دیا اللہ تعالیٰ ان کا یہ بلڈ دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن کو یہ لگے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد کو نیک صالح اولاد دے، اور اولاد والے کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیر کرے. ہائی صاحب، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ہال روڈ جس طرح پاکستان کا، لاہور کا ایک اہم ترین، قدیم ترین کاروباری ثقافتی مرکز ہے، آپ اس کے ساتھ پچھلے 25 سال سے، یہ بھی آپ کی ایک کریڈیبلٹی ہے کہ جو 25 سال پہلے آپ کے کارواں قافلے میں دوست شامل ہوئے وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. یہ رشتوں کو نبھانے میں بھی آپ کی ایک اللہ نے خصوصیت دی ہے، آپ کو انفرادیت دی ہے. تو ہال روڈ کے لیے آپ اور آپ کی ٹیم کیا کیا کر رہی ہے، اور مستقبل میں آپ مزید کیا کیا فلاحی اقدامات کریں گے جن سے تاجروں کے لیے سازگار کاروباری حالات ہال روڈ پر پیدا ہوں گے؟ جی، ہمارا یہ پلان ہے کہ سب سے پہلے ہم ابھی جو حالیہ پچھلے دنوں میں جہاں پہ ایک پلازے کو آگ لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا. 3 4 5 دکانیں وہاں پہ جلی، وہ صحب صحت تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت پورا پلازہ کو رینویٹ کیا، اور ہم نے جو آلات ہے یہ آگ بجھانے والے وہ تمام پلازوں میں لگوا دیے. خدا نخواستہ کوئی مس ایپ نہ ہو. اور ہم نے اب کمیٹیاں بنا دی ہے ہر پلازے میں کہ ہر کمیٹی اپنے فرائض انجام دے، کیونکہ ایک بندہ کچھ نہیں ہے. ہمیں یہ اقتدار کو بانٹنا چاہیے، آگے پھیلانا چاہیے تاکہ لوگ آگے آئیں. تو ہم یہ کر رہے ہیں جی کہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم جو بھی ہو سکا انشاءاللہ کریں گے. سب سے پہلے ہمارا جو پلان ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ راستے صاف ہونے چاہیے. اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی مس ایپ ہو تو گاڑی کو آنے میں آسانی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے، رکاوٹ کی وجہ سے اور یہ اپنا کوئی اور مس ایپ ہو جائے. تو اس بات پر میں پنجاب گورنمنٹ کو کریڈٹ دیتا ہوں جو انہوں نے حالیہ تجاوزات کے خلاف جو انہوں نے اقدام اٹھایا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان سے یہ بھی ریکویسٹ ہے جتنے بھی ناجائز یہاں پہ یا جہاں پہ بھی اسٹینڈ لگے ہیں وہ اسے فوری ختم کیا جائے، کیونکہ اسٹینڈ کا یہ عالم ہے کہ فٹ پاتھ پہ بھی لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ بدماشی ہے، مافیا ہے، اور یہ شرفا کے کام نہیں ہے. وہ بتہ بھی جاتا ہے اور بتہ لیتے بھی ہیں. جہاں پہ بہت سے غلط کام ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں، اس کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح کے حالات آئندہ نہ کہ جس کی وجہ سے ہال روڈ کے تاجر کو کوئی نقصان پہنچے. اتفاق گروپ انجمن تاجران الیکٹرانکس ہال روڈ لنک میکلوڈ روڈ کے صدر حاجی نواز پپو کے ساتھ ہم اس گفتگو میں ہم گفتگو کر رہے تھے. آپ نے حاجی نواز پپو صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے اپنی کامیابی کا راز اپنے والدین کی دعاؤں کو قرار دیا.
اپنی جو اللہ رب العزت نے ان کو عزتیں اور لوگوں کی محبتیں دی ہیں، اس کا موجب انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کی اس قدم بوسی کو قرار دیا جو وہ صبح گھر سے نکلتے ہوئے اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لے کر گھر سے نکلتے ہیں، اور دعاؤں کی وہ چادر اپنے سر پر ان کے اللہ رب العزت کی تن جاتی ہے، جو ہمیشہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھتی ہے اور اللہ رب العزت کی عطاؤں مہربانیوں کے سائے میں رکھتی ہے۔ ہال روڈ کی تاجر برادری کے لیے سازگار کاروباری حالات کے لیے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ تھیلیسیمیا، فلڈ ریلیف کیمپ اور مکانات کی تعمیر، تونسا شریف میں سیلاب زدگان کی مدد، اور جس طرح شارٹ سرکٹ کے یہاں پہ ہال روڈ لنک مکلور روڈ پر یہاں پر جو شارٹ سرکٹ کے مسائل تھے یا خدشات یا خطرات تھے، ان سے نپٹنے کے لیے جو انہوں نے اقدامات کیے، اس پر بھی انہوں نے تفصیلی طور پر ہمیں آگاہ کیا۔ حاجی نواز پپو صاحب کی آپ نے گفتگو سنی۔ ینگ جنریشن، خاص طور پر نئی نسل، خاص طور پر جو ہمارے ینگ جنریشن ہے، وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور حاجی نواز پپو صاحب نے جس طرح اپنی کامیابی کا فارمولہ بتایا، اپنی زندگی کے سفر میں جو انہوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات سے نتائج اخذ کیے، وہ نچوڑ انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ بھی اس کامیابی کے فارمولے کو اپنائیے، والدین کی عزت کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، اور رشتوں کو نبھائیے، رشتوں کی پہچان کیجیے، اور ہمیشہ انسانیت کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے حصے کی شمع جلائیے، شکوہ شب ظلمت سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی شمع جلائے رکھنا، اور حاجی نواز پپو اپنے حصے کی شمع جلائے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی کار خیر کی توفیقات میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ آج کی اس سلسلہ گفتگو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔